بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹی کو چبا کر کھاؤ، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو، اس سے معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس ہضم شدہ ہے، دل و دماغ کو طاقت اور سکون دیتا ہے۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کی خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کریں۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریضوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ بڑھاپے میں بھی گھوڑے جیسی کرنی ہے تو 1 دانہ کسی بھی ڈرائی فروٹ کا دودھ کے ساتھ کھانے کا معمول بنا لیں، آپ کی ٹانگوں میں جان آ جائے گی۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا اور یہ موٹاپے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ نہار منہ اخروٹ کھانے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو ہری سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو آپ گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ کچے انار کا جوس پئیں، اس سے چربی ختم ہو جائے گی۔ انگور کا رس پینے سے بی پی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ چائے جلد اور معدے کو خراب کر دیتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ دودھ روزانہ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے اور اس سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو تو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، اس سے بواسیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دیسی انڈے دل و دماغ کو قوت بحق و طاقت دیتے ہیں۔ جسم میں سستی رہتی ہو تو فون کا کم استعمال کریں۔ اگر سر میں خشکی ہو تو پیاز کا رس سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت کو آباد کرو۔ کشمش، شہد اور کھجور یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں۔ یہ صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کے مسائل میں مددگار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اجوائن کی دھولیں لیں، ہمیشہ جوان رہو گے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کرو، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ آڑو جسم میں خون کی گردش بڑھاتا ہے، آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو، بدبو ختم ہو جائے گی۔ سرسوں کا ساگ کھاؤ، خون کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماری کے علاج کے لیے استعمال بے حد مفید ہے، جیسا کہ کھانسی زکام سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر اس میں لیموں نچوڑ کر رات کو روزانہ سوتے وقت اپنے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ کچھ ہی دن کے استعمال سے آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ دار چینی کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کیا کریں۔ رات سونے سے پہلے برش لازمی کیا کریں۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے
تو انار کا جوس پی لو۔ 50 گرام سفید تل اور ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں۔ مثانے کی کمزوری اور جلن دور ہو جائے گی۔ بھنڈی کھانے کے فوائد: پیشاب کھل کر آتا ہے یا بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کھانا مفید ہے۔ دل کے پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے تو سورج مکھی کے بیج کھا لیا کرو۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کو کھانے میں کچا پیاز ضرور کھایا کریں، دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے۔ بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ نہیں ہوتا۔ بھنڈی کھانے سے شوگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہوتا۔ فجر کی اذان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ رات کو پانی میں 1 چمچ تل، 5 بادام، 3 کھجوریں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح کھجور کی گٹلی نکال کر بادام کا چھلکا اتار کر گرائنڈ کر لیں۔ اس کا شیک پینے سے پیشاب کی ہر قسم کی تکلیف، جسمانی کمزوری، جوڑوں میں درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا جلدی اثر کرے گی اور سادے پانی کے ساتھ دوا کھاؤ، جلدی اثر ہوگا۔ ناشتے میں گیہوں کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر جامن کھایا کریں، شوگر ختم ہوگی۔ اور صبح نہار منہ اٹھ کر شہد چاٹ لیا کریں، بوڑھا انسان بھی جوان ہو جائے گا۔ معدہ تیزابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ دن میں کم از کم 2 مرتبہ کھیرا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ کھجور دل کو صحت مند رکھتی ہے اور اس میں موجودہ خصوصیات کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو بھی کم کرتی ہیں۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ روزانہ ہینڈ فری کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں، اس سے پیٹ کے درد سے آپ بچے رہیں گے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ جن کو رات کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو وہ رات کو چارے مغز کا تیل سر پر لگائیں۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آئیں گے۔ نظر خراب ہو یا پھر کان میں درد ہو تو سونف اور شہد مکس کر کے کھا لیا کرو۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی کھا لینے سے دوائی کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں تو اس سے منہ کی بدبو نہیں ہوگی اور یہ کھانے کی بھوک کو کم کرتے ہیں۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ پی لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اگر زمین میں سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی حیات 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہوتی ہے۔ گھر میں آئے مہمان کو سب سے پہلے کھجور کھلائیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے دل کی نسیں کمزور ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ تیز نمک کھانے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ بھنڈی خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتی۔ بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ نہیں ہوتا جو دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ کھانسی نہ جاری ہو تو گڑ کھانا شروع کر دیں، اس سے کھانسی ختم ہو جائے گی۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور پانی پلانا
ایک افضل صدقہ ہے۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ بحث مباحثہ زیادہ کرنے سے رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت ایک سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے چمک اٹھیں تو کپڑے نمکین پانی سے دھوئیں۔ نیم گرم دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ کالے زیرے کو تیل میں مکس کر کے اپنے جسم پر مالش کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ دل کے مریض لوگ آلو بخارا مت کھائیں۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کر لو، گھبراہٹ فوراً ختم ہو جائے گی۔ چھینکیں زیادہ آتی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ چیری کا استعمال کرنا صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے، وزن کم کرتا ہے۔ جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو سونف کا دودھ پی لیا کرو، اس سے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پی لو، سکون محسوس کرو گے۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ کلونجی کے 5 یا 6 دانے زبان پر رکھ کر انہیں چوس لیجئے اور کچھ دیر کے بعد پانی سے نگل جائیں۔ 1 ہفتے میں وزن تیزی سے کم ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ نظر اتنی تیز ہوگی کہ آپ کو رات میں بھی صاف نظر آئے گا اور پیٹ کی چربی آسانی سے پگھل جائے گی۔ زیادہ گرم چیز کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیزوں سے احتیاط کریں۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبایا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن مسل لو، چہرے پر بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال نہیں گریں گے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ اگر گھر میں کسی جگہ پر مٹی کا تیل گر جائے تو اس جگہ پر راکھ یا سوکھی مٹی رگڑ کر پونچھ لینے سے تیل کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ عصر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں ضرور کھائیں، اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوگی۔ دوپہر کو کھانے میں کچا پیاز ضرور کھایا کرو، اس سے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے۔ کچا پیاز کھانے سے دمہ کی بیماری بھی دور ہوتی ہے۔ زیادہ نہانے سے بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں۔ عورتیں حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کیا کریں۔ لال مرچوں کو جلا کر اس کی دھنی دینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل اور کدو کا تیل اور خسخاس کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں۔ بالوں میں روزانہ مساج کرنے سے بال گھنے اور چمکدار ہو جاتے ہیں اور اس سے بال گرنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہیں تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ گنے کا جوس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کر لو، اس سے گردے صاف ہو جائیں گے۔ ایک سائنسدان نے تحقیق کی ہے کہ درود شریف پڑھ کر جو دم کیا جائے وہ سانس میں ایک قسم کی بڑھتی روح
پیدا کرتا ہے جو مریض پر نہایت ہی خوشگوار اثر ڈالتی ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ شلجم کھانے والے کو کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا۔ آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ آلو بخارے کا پانی پینے سے آپ کا معدہ طاقتور ہو جائے گا۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ کیلا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن کی نالی اور باورچی خانے میں ڈال دیں۔ اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ بال لمبے گھنے کرنے ہیں اور جوڑوں کے درد کو بھی ختم کرنا ہے اور جوڑ مضبوط کرنے ہیں تو اس کے لیے شکر قندی کھایا کریں۔ کبھی آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ شکر قندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہیں پینا چاہیے۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیں۔ دال اور مونگ پھلی رات کو کھانا بہتر ہے اور یہ بھوک کو بڑھاتی ہیں۔ کھانے میں کلونجی استعمال کرنے سے جسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے پر چمک پیدا ہو جاتی ہیں۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں۔ اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہیں اور آپ کے چہرے سے پرانے داغ بھی ختم ہو جائیں گے۔ بغل میں پیاز رکھ کر سونے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ گھر میں جھاڑو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ روزانہ 1 مرتبہ سورہ مدثر کی تلاوت کیا کرو، حافظہ مضبوط رہے گا۔ بوڑھے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ 100 سال تک تندرست اور جوان ہونا چاہتے ہو تو رات کو اسفغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پٹھوں کو زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ جامن کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن سے آرام ملتا ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ دودھ اور کھجور اکٹھی استعمال کرو کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ صدقہ کرتے رہا کرو۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو چیزیں لازمی کھایا کرو۔ بند گوبھی کے پتے، شہد اور لیمو۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ گردے کی پتھری کے لیے 1 گلاس پانی میں 1 چمچ پسا ہوا زیرہ اور 1 لیمو کا رس شامل کر کے پی لیں۔ اس سے گردے کی پتھری ختم ہو جائے گی۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں پر لگائیں۔ اس سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کا ذہن کمزور ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں تو پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ جسم میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ ہاتھوں کی خراش میں بھنڈی مفید ہے۔
اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو آپ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو دیسی گھی میں ہلدی ڈال کر چاٹ لیا کریں، زندگی بھر پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوگا۔ کھانے میں لوکی کی سبزی کا استعمال زیادہ کریں، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ دالوں کا زیادہ استعمال کرنے سے انسان طاقتور رہتا ہے۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ انجیر کے 2 دانے رات بھر پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر کھا جائیں اور ساتھ میں پانی بھی پی جائیں اور انجیر بھی کھا جائیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوگا، نظر تیز ہوگی، شوگر ختم ہوگی۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دیں۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو دیں، صبح کو پی لیا کریں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ پیاری ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔